اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ملکہ نے کہا کہ اے میرے قوم کے سردارو، مجھے اس معاملے میں قطعی مشورہ دو، کیونکہ میں کسی معاملے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم طاقتور لڑنے بھیڑنے والے لوگ ہیں اور معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ دیکھ لیں جیسا آپ ہم لوگوں کو مشورہ دیں۔ ملکہ کہنے لگی کہ بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تم ہی لوگ اپنے ہدیے پر خوش ہوتے ہو، ایسا کرو اسے لے کر انہی کے پاس لوٹ جاؤ، اور ہم اب ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کے مقابلے کی تاب وہ لوگ نہیں لا پائیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، اس حال میں کہ وہ سب کے سب تابعدار ہو جائیں گے۔ سورہ نمل کی تفسیر چل رہی ہے، اور جو واقعہ چل رہا ہے وہ واقعہ جو آ کر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے جو کہ گزشتہ تفسیروں میں گزر بھی چکی ہے، اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جا رہا ہے تاکہ آج کی والی باتوں کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاندار بادشاہت عطا کر رکھی تھی، جس میں انسانوں، جناتوں، چرندوں پرند، جانور سب کے اوپر ان کو بادشاہت اور حکومت حاصل تھی، اور جب وہ چلتے تھے تو ایک بڑا لشکر ان کے ساتھ چلا کرتا تھا، جس میں انسان، جنات اور دیگر مخلوقات شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ یہ پورے لشکر کو لے کر سفر میں نکلے تو درمیان میں آپ نے اہتمام کے لیے درمیان میں آپ نے خیال رکھنے کے غرض سے آپ نے یہ کیا کہ پرندوں کا آپ نے کیا کیا، حاضری لی، اور جا کر دیکھا کہ وہ لوگ سب بہتر سے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں، سب لوگ حاضر ہیں کہ نہیں۔ تو وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ ہدہد وہاں سے کیا تھا، غائب تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ پرندہ کم بھی پایا جاتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی کہاں ہے ہدہد، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ہدہد کو سزا دوں گا، یا کہ ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ میرے سامنے پیش کرے۔ تو بہرحال ہدہد آ کر کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ دیکھیے میں نے جو معلومات حاصل کی ہے
ان چیزوں کا علم ابھی آپ لوگوں کو نہیں. تو معلوم کیا کہ بھائی کیا معلومات حاصل کی؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے سے بھی آ رہا ہوں جہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو اپنا حکومت چلاتی ہے. وہاں کی بادشاہ کون ہے؟ ایک خاتون ہے، اور وہ اور ان کی جو قوم ہے وہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی بتلایا کہ ان کے پاس ایک بہت شاندار قسم کا تخت بھی اس بادشاہ کا، اس ملکہ کا موجود ہے. تخت کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ وہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچائی پر مشتمل تھی، اور سونے اور جواہرات سے مزین 7 پردوں کے اندر وہ تخت موجود تھا. جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد آ کر یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا ہے جہاں بادشاہ ایک خاتون ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. تو آپ ہدہد کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ میرا ایک خط ہے، یہ لے جا کر ان کو دو اور دیکھو کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ہدہد خط لے کر آ جاتا ہے اور آ کر ملکہ جس کا نام بلقیس آیا ہے اس کو وہ خط پہنچا دیتا ہے. بلقیس کے بارے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تفسیر کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ بلقیس جو ہے اس کا باپ تو انسانوں میں سے تھا لیکن ماں جنیہ تھی، اور اس طور پر کہ والد کا نام کیا آتا ہے؟ بلقیس بنت شراحیل، بلقیس بنت شراحیل، اور ماں کا نام آتا ہے بلعامہ بنت شیسان، بلعامہ بنت شیسان. اور اس کے بارے میں میں نے یہ بات بھی بتلائی تھی کہ بلقیس کے جو والد تھے وہ لوگ 40 بھائی تھے. اس کے والد، اس کے دادا کو بھی بہت بڑی حکومت حاصل تھی، اور 40 بیٹا کیا بنا؟ بادشاہ وقت بنا. اور یہ جو اس کا والد تو یہ کہا کرتا تھا کہ انسانوں میں کوئی میرا کفو نہیں ہے، کوئی میرے برابری کا نہیں ہے، اس لیے میں نکاح کسی انسان سے نہیں کروں گا. اس وجہ سے اس کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ایک جنیہ سے ہوا تھا. اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی تھی. بہرحال جب ہدہد خط لے کر پہنچتا ہے تو اب وہ خط کو پڑھتی ہے، کون؟ بلقیس. اور خط کے اندر پڑھنے کے بعد وہ کرتی یہ ہے کہ جو قوم کے اس کے سردار ہوا کرتے ہیں ان کو وہ جمع کرتی ہے، جو ارکان حکومت ہوا کرتے ہیں، وزرائے حکومت ہوا کرتے ہیں، جو باڈی ہوتی ہے مین جنرل باڈی، اس کو وہ جمع کرتی ہے، اور ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، اور خط کا آغاز اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور خط کا مضمون یہ پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ. مطلب یہ کہ یہ جو بت پرستی کے اندر، سورج کی پوجا کے اندر تم لگے ہوئے ہو، اس کو چھوڑ دو، اور چونکہ تمہارا علاقہ بھی میری زیر سلطنت آتا ہے، جب میں بادشاہ وقت ہوں تو میرے ماتحت رہنے والی تمام رعایا کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ میری فرما برداری کو قبول کرے، میری عمارت کی تصدیق کرے. تو یہ حکم دے رہے ہیں کون؟ سلیمان. ان کا یہ پیغام لے کر ان کے طرف سے یہ نمائندہ آیا ہوا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بات وہ پیش کر دیتی ہے تو کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اپنے ارکان حکومت سے کہتی ہے بلقیس کہ ایسا کرو اس معاملے میں مجھے قطعی مشورہ تم لوگ دو، اس معاملے میں مجھے قطعی مشورہ دو. اور یہ بھی کہی اس کے ساتھ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہ دیکھو ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے بلقیس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی بھی معاملے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی ہوں جب تک کہ تم سے مشورہ نہ کر لوں. تم جب تک کہ موجود نہ رہو، حاضر نہ رہو، جب تک تمہاری رائے نہیں آ جاتی ہے تب تک میں کسی مسئلے میں فیصلہ نہیں کرتی ہوں. لہذا اس مسئلے میں بھی میں تم سے اسی مقصد سے مشورہ طلب کر رہی ہوں.
بلقیس کے جو جن کے بارے میں آیا نا یا ایھا الملأ، جس کو کہا انہوں نے، جو ارکان حکومت تھی، ان کی تعداد 313 تھی۔ کتنی تھی؟ 313، اور ہر ایک فرد 10,000 لوگوں کا نمائندہ تھا۔ ہر ایک رکن 10,000 لوگوں کا، یعنی ہر ایک کے پیچھے 10,000 لوگوں کی پوری ایک جماعت تھی۔ یہ 313 لوگ تھے جس سے کیا کر رہی ہے بلقیس؟ مشورہ کر رہی ہے، اور مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے والوں کی اہمیت ہی بتلا رہی کہ دیکھیے میں کبھی بھی کسی مسئلے میں آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ ایک تو اس آیت سے جو مسئلہ سمجھ میں آیا وہ یہ آیا کہ مشورے کا دستور بہت پرانا ہے، مشورے کا دستور بہت پرانا۔ اسی کے ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مورد وحی تھے، جن کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اہم امور میں وشاورہم فی الامر، صحابہ کرام سے کیا کیجیے؟ مشورہ کیا کیجیے۔ اس سے مشورہ کی اہمیت ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہو تو اس کو خود اپنی رائے پر، اپنی سمجھ کے مطابق اس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آپ کے ہم نوا ہیں، اصحاب ہیں، دوست و احباب ہیں، ان لوگوں سے یا آپ کے جو بڑے ہیں یا آپ کے جو معاونین حضرات ہیں ان سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، اور مشورہ کر کے ہی کوئی اہم معاملے میں فیصلہ انسان کو لینا چاہیے۔ اب دیکھیے جب یہ مشورہ لی کس نے؟ بلقیس نے اپنے ارکان حکومت سے، 313 لوگوں سے، تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا نحن اولو قوہ و اولو باس شدید، کہ دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ انتہائی طاقتور لوگ ہیں اور لڑنے بھیڑنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہوا ہے؟ ایک بادشاہ کا خط آیا ہے اور وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ ان کی تابعداری کر لو اور اپنی حکومت کی تحلیل کر دو، اس حکومت کو بھنگ کرو اور کہاں آ جاؤ؟ میرے پاس آ جاؤ اور فرمانبردار بن کر ایک اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ تو یہ بات ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کل اگر وہ مقابلہ کے لیے آئیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، بلکہ ہم ایک طاقتور قوم ہے اور ہم لڑنے بھیڑنے والے لوگ ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ ہم سے جو مدد لینا چاہیں گے ہم کریں گے۔ اب جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے والامر الیک فانظر ماذا تأمرین، تو اس سلسلے میں معاملہ ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، جو آپ فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا چاہیے، فرما برداری اختیار کر کے ان کے ماتحت ہو جانا چاہیے یا کہ ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے آپ کی رائے بنے گی آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس حکم پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بلقیس کے معاونین نے بلقیس سے یہ ساری باتیں کہی، تو بلقیس نے ان لوگوں کے سامنے ایک عام بات رکھی اور کہا دیکھو اصل بات یہ، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، کہ دیکھو بادشاہوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس پوری بستی کو خراب کر دیتے ہیں، پوری کی پوری بستی لوٹ لی جاتی ہے، فتح کر لی جاتی ہے، اور وہاں کے جو باعزت شہری ہوتے ہیں ان سب کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، سب کو غلام اور باندی بنا لیا جاتا ہے۔ یہی تاریخ کس کی رہی ہے؟ بادشاہوں کی رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ جن کے نمائندہ آئے ہیں، جن لوگوں کا خط آیا ہمارے پاس، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ اگر آئیں گے مقابلے کے لیے پھر ہماری بستی کے اندر امن باقی نہیں رہے گا اور ہم لوگ آزاد افراد باقی نہیں رہیں گے، بلکہ غلام اور باندی بنا لیے جائیں گے۔ یہ بات پہلے کس کے سامنے رکھ دیتی ہے بلقیس؟ اپنے وزراء کے سامنے ساری باتیں رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بلقیس اپنی طرف سے ایک رائے قائم کرتی ہے۔ کیا کرتے اپنی طرف سے ایک، کیونکہ جو ارکان حکومت تھے انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ آپ ہی غور کر کے کوئی حکم دیجئے، اسی کے مطابق ہم سب فیصلہ کریں گے۔ تو بلقیس کا رائے یہ بنتا ہے کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ان کا امتحان لیتے ہیں، ہم پہلے ان کا امتحان لیتے ہیں، امتحان اس طور پر لیتے ہیں، اور امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ سچے نبی اور رسول ہیں، یا یہ کہ یہ بھی عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے اور ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ حکومت اور سلطنت کو
زیادہ سے زیادہ بڑھانا، زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے زیر نگیں لانا، یہ مقصد ہے ان کا، یا ہے کہ یہ بادشاہ اور یا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول سچے ہیں جیسا کہ ان کا ایلچی یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ تو امتحان لینے کے غرض سے وہ کرتی یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کہتے ہوئے انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، کہ میں ان کے پاس کچھ تحفہ بھیجوں گی، میں ان کے پاس کچھ تحفہ بھیجوں گی، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر وہ لوگ لوٹتے ہیں جن کے ذریعے سے میں تحفہ ان کے پاس بھیجوں گی۔ اور وہ اس طور پر امتحان لیتی ہے کہ تحفے کے اندر کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ جواہرات اور 100 غلام اور 100 باندی، کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ جواہرات اور 100 غلام اور 100 باندی، یہ تحفے میں بھیجتی ہے۔ اور اس طور پر بھیجتی ہے کہ غلام کو جو مرد حضرات تھے ان کو زنانہ لباس پہنا دیتی ہے، اور باندیوں کو جو زنانہ تھیں ان کو مردانہ لباس پہنا دیتی، یعنی مردوں کو عورتوں والا لباس اور عورتوں کو مردوں والا لباس پہنا کر یہ ساری چیزیں لے کر وہ اپنے لوگوں کو بھیجتی ہے، کہاں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اور امتحان کا مقصد اس طور پر ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے ایک عام بادشاہوں کی طرح، اور مقصد ان کے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقہ میں فتح کر لوں، تو وہ ان ہدیے کو قبول بھی کر لیں گے اور اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی اور رسول ہوں گے تو وہ ہمارے ایمان سے کم کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوں گے، وہ اسی بات پر راضی ہوں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور ان کی سلطنت کو قبول کر لیں۔ اور دوسری طرف مردانہ اور زنانہ لباس ایک دوسرے کو پہنا کر بھی یہ امتحان مقصود تھا کہ وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں، جن کو ہم نے لباس پہنا رکھا ہے مردانہ کا، ان کو وہ مرد سمجھ لیتے ہیں یا ان کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ان کو عورت ہی سمجھتے ہیں۔ اس مقصد سے کیا کرتی ہے یہ بلقیس کچھ تحفے لے کر اپنے لوگوں کو بھیجتی ہے، کہاں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں جو اسرائیلی روایات سے ثابت ہیں۔ اسرائیلی روایات کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ ساری باتیں بتلائی ہے۔ اسرائیلی روایات کہتے ہیں ان روایات کو جو نقل کیا گیا ہے یہودی علماء وغیرہ سے، یعنی ایک احادیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کچھ باتیں وہ ہیں جو پچھلی کتابوں کے اندر تھی لیکن پچھلی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو یہودی کبار علماء بتایا کرتے تھے کہ توریت میں یہ بات تھی، انجیل میں یہ بات تھی، زبور میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس طرح کی باتوں کو جو علماء بنی اسرائیل سے نقل ہو کر آیا کرتی تھی ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات۔ اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا نظریہ یہ ہے اسلام کا کہ اگر وہ باتیں جن کی قرآن نے باضابطہ تردید کر دی اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، اور وہ باتیں جن کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں کوئی کلام نہیں کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، کہ نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ ان کو جھٹلائیں گے، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو اور ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو۔ تو اس طرح کے واقعات میں اور اس طرح کی قرآنی آیات کے سلسلے میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی آپ کو ملا کریں گی۔ بہرحال اتنی باتوں پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کچھ سونے کی اینٹ اور کچھ جواہرات اور 100 غلام اور 100 باندی یہ بلقیس نے بھیجا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری خبریں پہنچا دی کہ بلقیس کا نمائندہ تمہارے پاس یہ سارے تحفے لے کر آ رہا ہے اور تمہارے امتحان و آزمائش مقصود ہے ان لوگوں کو۔ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا یہ کہ کہا ایسا کرو کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ان کے جو نمائندہ آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے 30 کلومیٹر تک، 30 میل تک، 9 فرسخ سونے اور چاندی کا فرش بناؤ، یعنی راستہ سڑک جو بنے گی نا وہ کس چیز کے بنے گی؟ سونے وغیرہ کی اینٹ کی۔
تو 30 کلومیٹر تک تو انہوں نے کیا بنوا دیا؟ سونے کا سڑک بنوا دیا، پورا کا پورا زمین اور فرش تیار کر دیا، پورا راستہ جس راستے سے ہو کر ان کو آنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا یہ حکم دیا کہ جو عجیب یہ سب کام اپنے جناتوں کے ذریعے کروایا۔ اس کے بعد آپ نے کیا یہ کہ جو عجیب الخلقت قسم کے کیا تھے؟ مخلوق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، جانوروں کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، آپ دیکھیں گے تو بالکل دنگ رہ جائیں گے، ارے کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ کہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ چڑیا گھر جائیے، کچھ پرندے ایسے دکھیں گے جن کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح کے جو عجیب الخلقت جانور ہوا کرتے تھے ان سب کو آپ نے لائن سے لگا دیا، دونوں طرف، راستے کے دونوں طرف ان تمام جانوروں کو آپ نے کھڑا کر دیا، اس طور پر کھڑا کیا کہ ان کا جو بول و براز ہو وہ گرے کہاں؟ سونے اور چاندی کے اینٹ پر۔ یعنی جانور جو اپنے پیٹ کی گندگی ہے وہ کہاں نکالے؟ سونے اور چاندی کے اینٹ پر۔ اس طور پر آپ نے ایک تو بالکل لمبی لائن لگوا دی دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کی، اور وہ بھی کس پر کھڑے ہیں؟ سونے اور چاندی کے فرش پر۔ ساری گندگی کہاں نکال رہے ہیں؟ سونے اور چاندی کے فرش پر۔ دوسری طرف آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنا جو آپ کا محل تھا یا جو آپ کا تخت تھا ہے نا، اس کو بھی آپ نے زبردست سجوایا جواہرات کے ذریعے، زبردست اسٹیج بنا ہو آج کے دور کا آپ سمجھ لیں، اور آپ سمجھ لیں سونے اور چاندی سے اگر منقش کر کے اور جڑ کر اگر کوئی اسٹیج تیار کیا جائے تو اس کا کیا نظارہ ہوگا۔ اور آپ نے وہاں پر 40,000 کرسیاں لگوائیں۔ کتنا؟ سونے کی 40,000 کرسیاں لگائی گئیں، جن میں سے کچھ ایک طرف علماء کرام کے لیے اور ایک طرف دیگر وزراء اور عمال کے لیے۔ یہ آپ نے باضابطہ اہتمام کیا۔ اب جب وہ لوگ لے کر آنے لگے تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی دونوں طرف جانور کھڑے ہیں اور وہ بھی اپنی گندگیاں کہاں گرا رہے ہیں؟ اتنی قیمتی فرش پر، تو ان کو اب وہیں سے شرم آنے لگی کہ ہم جو تحفہ لے کر آئے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں یہاں پر۔ ہم جو تحفہ لے کر آ رہے ہیں 100 غلام اور کچھ سونے کی اینٹ وغیرہ، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں بہت بڑا تحفہ بھیج رہی ہوں۔ آج کے دور میں کوئی بھیجتا ہے کسی کو سونے کا اینٹ؟ بتائیے، مٹی بھیجنا نہیں چاہتے ہیں لوگ، 1 کلو مٹی تول کر کوئی کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے، اور سونے کی اینٹ وغیرہ بھیج رہی تو اپنے حساب سے تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میں تو آج شاندار قسم کا ہدیہ کہاں بھیج رہی ہوں؟ سلیمان کے پاس۔ حالانکہ جب ان کے لوگ آئے تو دیکھا کہ بھائی یہاں تو سونے کا فرش ہے اور اسی پر جانور کھڑے ہیں، اپنی گندگیاں وہی نکال رہے ہیں، تو ان کو شرم آنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ کسی طرح پہنچتے ہیں کہاں؟ پہلے تو اپنا پورا دھاک جما دیا سلیمان علیہ السلام نے، سارا انتظام کر کے، ہے نا، پورا انتظام۔ اب جب وہ لوگ پہنچتے ہیں سلیمان علیہ السلام بہت عاجزی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں، بہت تواضع کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر جو کہتے ہیں قرآن نقل کے کہا فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تم لوگ میری مدد کرنے آئے ہو مال کے ذریعے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے نا، جو وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ مجھے جو مال و دولت اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، اور جو سلطنت اور بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس یا تمہاری ملکہ کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے اس ہدیہ پر تم ہی خوش رہو، اس تحفے پر تم ہی خوش رہو، ہمیں تمہارے اس تحفے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ غیر مسلم کا تحفہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو قبول نہیں کیا، یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے تو قبول نہیں کیا، تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ غیر مسلم کا تحفہ اور ہدیہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ مصلحت دیکھی جائے گی کہ غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے لیے خیر ہے، بہتری ہے، اسلام دشمنی کم ہوگی، وہ اسلام سے قریب ہوگا، مانوس ہوگا، وہ صحیح ہے، قبول کرنے میں بھلائی ہے، یا قبول نہ کرنے میں اس کے لیے بہتری ہے۔ اس طرح کے حالات دیکھ کر ہی اس ہدیہ کو قبول کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جہاں تک
سوال ہے سلیمان علیہ السلام کا تحفے قبول نہ کرنا، تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ مقصد تحفہ بھیجنا نہیں تھا، مقصد تو رشوت دینا تھا کہ اس پر راضی ہو جائے اور ہمیں جو انہوں نے خط بھیجا ہے کہ ہمارے پاس آئے وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو یہاں مقصد کیا تھا؟ رشوت دینا تھا۔ اور آج کل حالات یہی ہیں، لوگ تحفہ کم دیتے ہیں، رشوت ہی زیادہ دیتے ہیں۔ ایسے کوئی کسی کو لا کر تحفہ اور ہدیہ نہیں دے گا، لیکن جب آپ سے کوئی کام لیا جائے گا تو کہا جائے گا مولانا صاحب یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نذرانہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ۔ اور دراصل ہدیہ کم اور رشوت زیادہ ہوتا ہے۔ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی طرح کے غرض اور فائدے سے خالی ہو۔ آپ یوں ہی آ کر کبھی آپ نے کسی کو کوئی ہدیہ پیش کر دیا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے افسر سے مجھے کیا نکالنا ہے، کام نکلوانا ہے، سائن کروانا ہے، تو خوب مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچ رہے ہیں، تو یہ ہدیہ نہیں، یہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ ایسے مال کو قبول کرنے سے پہلے بھی 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام نے تو ان کے ہدیہ قبول نہیں کیا اور کہا جاکو ارجع الیہم، جاؤ لوٹو ان کے پاس اور جان لو فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اگر تم لوگ بات مان کر ہماری تابعداری اختیار نہیں کرو گے تو ہم تمہارے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کے تم تاب نہیں لا سکو گے، کیونکہ اس لشکر میں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی ٹیم ہوگی۔ کون جنات سے مقابلہ کرے گا بھائی؟ انسانوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بازو والے گھر میں کوئی جنات رہتا ہے، پورا محلہ خالی ہو جائے گا، پورا کا پورا محلہ خالی کرنے لگے کہ میں ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس کے مقابلے کی وہ تاب نہیں رکھ سکتے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اس حال میں کہ سب کے سب تابعدار اور فرمانبردار بن جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ نے کن سے کہی؟ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آئے ہوئے نمائندے سے یہ ساری باتیں کی۔ اس کے بعد ابھی واقعہ آ رہا ہے، ابھی قریب 8-10 آیت، 2-4-6 آیت اور ہیں، اس میں پوری تفصیل ابھی اور یہ واقعہ پورا باقی ہے، ابھی انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آگے آئے گی۔ یعنی آگے واقعہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک تخت تھا، حدود نے بتایا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کیا یہ کہ وہ وہاں سے چلی، جب اس کا نمائندہ یہ ساری باتیں کہ اس کے چلنے سے پہلے پورا کا پورا تخت وہاں سے اٹھوا کے یہاں پہنچا لیا جنات کے ذریعے۔ قال عفریت من الجن، آگے آ رہا ہے جناتوں میں سے ایک شخص کیا کیا، وہ گیا پورا تخت بلقیس کا اٹھا کر لا کر کہاں رکھ دیا؟ سلیمان علیہ السلام کے محل کے پاس، آپ کے علاقے میں۔ اب جب وہ آتی ہے تو پھر پوچھتے بھائی دیکھو یہ کیا، بولتے اسی طرح، بولے اسی طرح نہیں وہی ہے۔ یعنی پورا واقعہ آگے آ رہا ہے ابھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے آنی تھی وہ ان کے درمیان گفتگو تک کی آ گئی، اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل آئے گا۔